جی السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا بٹے ہمارا ٹاپک ہے جماعت نہم کی غزل نمبر 2۔ غزل نمبر 2 کے شاعر ہیں خواجہ حیدر علی آتش، جو 1764 میں لکھنؤ میں فیض آباد میں پیدا ہوئے اور 1846 میں وفات پا گئے۔ ان کے تعارف کے اہم نکات ہم پہلے دیکھیں گے۔ اصل نام تھا حیدر علی، تخلص آتش استعمال کرتے تھے۔ والد کا نام خواجہ علی بخش تھا۔ تو یہاں کچھ کمپوزنگ کی مسٹیک ہیں، خے کے بعد واؤ ہے اور پھر الف ہے، تو واؤ آپ ڈال لیجئے گا، اس کو درست کرنا ہے۔ دلی کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ شاعری میں غلام حمدانی مصافی کی شاگردی اختیار کی۔ مزاج قلندرانہ تھا، اس لیے کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے۔ غزل کو شاعر تھے، یعنی صرف غزل کہتے تھے، اور ان کے کلام کی جو خصوصیات ہیں اس میں توکل ہے، تصوف ہے، دنیا کے بے ثباتی، قناعت پسندی اور اخلاقی مضامین ہیں۔ مجموعہ کلام میں ان کا کلیات ہی اہم ہے۔ مطلع ہے جی، کہتے ہیں رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ یہ لفظ کیا نہیں ہے، کیا، کرنا کیا ہے معنوں میں۔ مشکل الفاظ اس میں دیکھیں۔ رخ کے معنی ہیں چہرے کے، زلف کے معنی بالوں کے، سیاہ بال، تو رخ و زلف مرکب عطفی ہے کیونکہ درمیان میں حرف عطف استعمال ہوا ہے، واو۔ جان کھونا، جان قربان کرنا، جان وار دینا، دل قربان کر دینا۔ اجالے کے معنی ہیں روشنی کے، رویا کے معنی رونا۔ مفہوم ہے جی کہ محبوب کے چمکتے ہوئے خوبصورت چہرے اور گھنی سیاہ زلفوں پر جان قربان کر بیٹھا، اب انہی کو یاد کر کے دن رات روتا ہوں۔ اہم نکات ہیں جی، رخ و زلف پر جان کھونا، اندھیرے اجالے میں رونا، اندھیرے اور اجالے میں رونا۔ پہلا شعر جو ہے بیٹے وہ میں آپ کو جو ہے وہ پہلے ہی شعر کی تشریح جو ہے وہ بورڈ کے پیپر یا بورڈ کے پیٹرن کے مطابق جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ آپ سٹارٹ میں لکھیں گے کہ یہ خوبصورت شعر خواجہ حیدر علی آتش کی لکھی ہوئی غزل سے لیا گیا ہے۔ حیدر علی آتش غزل کو شاعر تھے اور ان کی شاعری جو ہے وہ داخلیت پر مبنی ہے۔ ان کی جو ہے وہ شعری خصوصیات میں سے توکل، بھروسہ، دنیا کے بے ثباتی، اخلاقی موضوعات، یہ ان کی شاعری کی خصوصیات ہیں یا ان کی شاعری کے موضوعات ہیں۔ اس کے بعد آپ مفہوم کو تھوڑا سا اپنے الفاظ میں بیان کریں گے کہ خواجہ حیدر علی آتش اس شعر میں محبوب کی زلفوں اور اس کے چہرے کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے محبوب کو دیکھا، پہلی دفعہ دیکھا، تو ان کی خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے ہی اور ان کی سیاہ لمبی زلفوں کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا دل ان پر وار بیٹھے، ان پر اپنی جان قربان کر بیٹھے، ان پر اپنا سب کچھ قربان کر فریفتہ ہو گئے۔ اور جب محبوب جو ہے وہ پر یہ قربان ہوئے، دل وار بیٹھے، اس کے بعد جب محبوب ان سے بچھڑا، جدا ہوا، الگ ہوا، کبھی نظر نہ آیا، تو پھر یہ دن رات جو ہے وہ محبوب کے چہرے کو ہی اور اس کی سیاہ زلفوں کو ہی یاد کر کے روتے رہتے تھے، اور صبح و شام صرف ان کو رونے سے ہی کام تھا۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، میر کا شعر ہے، میر تقی میر کا، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ تو اس لیے جو ہے وہ دل کا جو ہے وہ کب کسی پر آ جانا، اس پر کسی کو جو ہے وہ اختیار نہیں ہوتا۔ تو آتش بھی اپنے اس بے اختیاری کا جو عنصر ہے، یہ پہلو ہے، وہ اس میں بیان کر رہے ہیں۔ فیض نے بھی کہا تھا کہ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے،
تجھ پہ اٹھی ہیں یہ کھوئی ہوئی، یہ سوری لفظ ہے کھوئی ہوئی، تجھ پہ اٹھی ہیں یہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کہ عمر گنوا دی ہم نے۔ تو یہی جو حالت ہے وہ حیدر علی آتش کی ہے کہ وہ محبوب کے چہرے پر قربان ہوا، محبوب کے خوبصورتی پر جو ہے وہ اپنا دل قربان کر بیٹھا، اور سب سے بڑھ کر پھر کہ اس کے سے محبوب کی سیاہ زلفوں سے بھی محبت تھی۔ اب بچھڑنے پر وہ چہرے کو اور زلفوں کو ہی یاد کر کے روتا رہتا ہے، وقت چاہے رات کا ہو یا دن کا اجالے کا ہو۔ دوسرا شعر ہے جی، ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پر رویا کیا۔ وصف کے معنی ہیں جی خوبی کے، اور دندان یار، یار کے دانت، محبوب کے دانت۔ قلم اپنا موتی پرویا کیا، موتی پرونا یہاں محاورہ بھی ہے جس کے معنی ہے تعریف کرنا، لیکن دیکھا جائے تو انہوں نے یہاں محبوب کے خوبصورت دانتوں کی تعریف کی ہے۔ جیسے پہلے شعر میں انہوں نے زلفوں اور چہرے کی تعریف کی تھی، یہاں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے قلم سے محبوب کے خوبصورت دانتوں کی تعریف کی ہے۔ تو مفہوم ہے کہ میرے قلم نے ہمیشہ محبوب کے موتیوں کی طرح خوبصورت دانتوں کی تعریف لکھی ہے۔ اہم نکات ہیں جی دندان یار کے وصف اور قلم کا موتی پرونا۔ یہ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو محبوب کی دانتوں کی تعریف میں لکھا گیا ایک شعر ہے کہ شاعر کو محبوب کے چمکدار خوبصورت دانت جو تھے وہ بھی بہت بے حد پسند تھے، اور بے حد اس سے شاعر متاثر تھے، اور وہ دل و جان سے جو ہے وہ محبوب کے دانتوں سے بھی محبت رکھتے تھے یا ان کو پسند کرتے تھے۔ یہی بات ہے کہ شاعر نے جب بھی قلم اٹھایا لکھنا چاہا تو بے اختیار جو ہے وہ شاعر اپنے محبوب کی دانتوں کی خوبیاں ہی لکھتا چلا گیا، اور یوں اسے اپنے لکھے ہوئے الفاظ جو ہے وہ موتیوں کی طرح معلوم ہونے لگے۔ تو یوں سمجھیے کہ یہاں شاعر نے جو محبوب کے دانتوں کی خوبیوں میں الفاظ لکھے ان کو شاعر موتیوں سے تشبیہ دے رہا ہے کہ وہ بھی چمک اٹھے، کیونکہ محبوب کے دانت خوبصورت تھے، چمکدار تھے، دلکش تھے، اور ان کی تعریف میں لکھے گئے الفاظ بھی جو وہ موتیوں کی طرح ہی خوبصورت اور دلکش تھے۔ ایک اور شاعر نے جیسے ایک اور محبوب کی ادا کو جو ہے وہ بیان کیا کہ جو شاخ شوخ تھی وہ اس کے لبوں کی سی تھی، جو پھول کھل گیا وہ اس کے دہن سا تھا۔ فراز نے کہا سنا ہے وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تیسرا شعر ہے بیٹے اس کے بعد، کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا بخت سویا کیا۔ کیوں کر کے معنی ہے کیسے، بسر کرنا ہوتا ہے گزارنا، جاگا جاگنا، اور بخت کہتے ہیں مقدر کو، مقدر قسمت یا نصیب، ٹھیک ہے۔ مفہوم ہے جی کہ مجھ سے کیا پوچھتی ہو کہ زندگی کیسے گزاری، بس میں تو جاگتا رہا، یعنی کوشش کرتا رہا، اور میری قسمت سوئی رہی، یوں ہی ساری عمر گزر گئی۔ یہاں جاگنا سے مراد ایسا نہیں کہ دن رات جاگتے رہنا، سونا ہی نہ، ٹھیک ہے، یا نیند آنکھوں میں نہ آنا، یہ نہیں، بلکہ یہاں جاگنا سے مراد کوشش کے ہیں، جد و جہد کے ہیں، عمل کے ہیں، حرکت کے ہیں، ٹھیک ہے، محنت کے ہیں۔ تو یہاں حیدر علی آتش نے یوں سمجھیے کہ اپنی عمر کے تجربے کی جو ہے وہ بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا کہ جنہوں نے جو خواہش کی، جو تمنا ان کے دل میں آئی، جس چیز کی حسرت تھی وہ انہیں بغیر کوشش کیے مل گئی، میرا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نے زندگی کیسے بسر کی یا میری زندگی کیسے گزری، تو مجھ سے یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا جواب تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ وہ یہ کہ میں نے ساری عمر محنت، مشقت، کوشش، جد و جہد، عمل میں گزاری، میں نے بہت کوشش کی، جو میرے دل میں تھا، جو میری خواہش تھی، جو حسرت تھی، وہ میں اس کو سب کو نہیں تو جو شدید خواہش تھی وہ پوری کر لوں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور حسرتیں، خواہشیں، تمنائیں ہر شخص کے دل میں ہوتی ہیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ پوری ہوں،
لیکن کبھی بھی کسی شخص کی بھی تمام خواہشیں پوری نہیں ہوتیں، لیکن بعض کی کوئی شدید خواہش ایک بھی پوری ہو جائے تو اسے یوں سمجھیے ساری خواہشیں اس کی پوری ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے انسان کے دل میں خواہشیں اور حسرتیں تمنائیں یہ ہوتی ہیں، جیسے غالب نے کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اب یہ پھر بھی کم نکلنے والی جو بات ہے نا، یہ شکوے کی ہے، شکایت کی ہے، اور یہی شکوہ، یہی شکایت، یہی جو ہے وہ ایک دکھ جو ہے وہ حیدر علی آتش نے بھی اس شعر میں بیان کیا کہ میرے محنت اور مشقت کرنے، میرے کوشش اور جد و جہد کرنے کے باوجود بھی میری قسمت نے، میرے مقدر نے، میرے نصیب نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ گویا ان کی قسمت میں وہ چیز تھی ہی نہیں جس کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے، ان کے مقدر میں وہ لکھا ہی نہیں گیا تھا جن کے لیے وہ محنت کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، جد و جہد کر رہے تھے۔ اس لیے انہیں یہ شکایت ہے کہ میری عمر جو ہے وہ جاگتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے، جد و جہد میں گزری، لیکن میرے نصیب نے میرا ساتھ نہ دیا، وہی سویا رہا اور میں کچھ بھی حسب آرزو حاصل نہ کر سکا۔ یہ آتش کا ہی شعر ہے کہ نہ پوچھ حال میں برگشتہ طالعی آتش، یعنی اوپر والے جہاں کی دشمنی، طالعی کہتے ہیں دشمنی کو، اس کی دشمنی کو نہ پوچھو کہ جو میرے ساتھ اس نے روا رکھی۔ اگر میں نے کبھی بارش کی خواہش کی تو آگ اوپر سے برستی ہوئی ملی۔ اگلا شعر ہے جی، کہتے ہیں رہی سبز بے فکر کشتے سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا۔ بے فکر کے معنی ہے فکر کے بغیر، سوچ کے بغیر، کشتے سخن شاعری کی کھیتی۔ جوتا کیا، جونا کا مطلب لگانا، ہل میں لگانا۔ آپ نے بیل دیکھے ہوں گے کسان کو ہل چلاتے ہوئے، تو وہ ہل کے آگے بیل اس نے جوئے ہوتے ہیں، لگائے ہوتے ہیں، تو اس کو جونا کہتے ہیں۔ اور بویا کے معنی بونا، بیج بونا، ٹھیک ہے۔ مفہوم بنتا ہے جی کہ کسی محنت کے بغیر میری شاعری کی کھیتی ہری بھری ہے۔ تو یہ شاعرانہ تعلی ہے، شاعرانہ تعلی کا شعر ہے کہ شاعر نے اپنی شعری خوبی یا شعری صلاحیت کا اس میں ذکر کیا ہے۔ اہم نکات ہیں جی بے فکر، اس کے بعد کشتے سخن، جونا اور بونا، آمد اور آورد۔ دیکھیں جتنے بھی شاعر ہیں یا شعراء ہیں دنیا میں، ان کی شاعری دو چیزوں کی مرہون منت ہوتی ہے، ایک آمد کی اور دوسری آورد کی۔ آمد جو ہے وہ فارسی کے لفظ آمدن سے ہے، یعنی کسی چیز کا آنا، جاری ہو جانا، خود بخود آنا۔ اب بہت سے شعراء جو ہیں ان کی یہ خاصیت، ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے ان کے اندر کہ بنیادی طور پر وہ جس موضوع پر، جس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، اس چیز کے بارے میں ان کے ذہن میں خیالات آتے جاتے ہیں، الفاظ آتے جاتے ہیں اور وہ لکھتے چلے جاتے ہیں۔ انہیں شاعری کرنے کے لیے، شعر کہنے کے لیے، لکھنے کے لیے زیادہ سوچ بچار نہیں کرنا پڑتا، محنت، ریاضت اور مشقت نہیں کرنا پڑتی، یعنی ذہنی مشقت انہیں نہیں کرنا پڑتی، بلکہ الفاظ الہامی طور پر، فطری طور پر خود بخود ان کے ذہن میں آتے جاتے ہیں اور وہ لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اقبال کی شاعری اور اسی طرح اور بہت سے شعراء کی شاعری یہ اسی طرز کی شاعری ہے، آمد کی۔ اور یہ شاعری جو ہوتی ہے یہ دلکش بھی ہوتی ہے اور فکر اور مفہوم اور مضمون کے لحاظ سے بھی کمال کی ہوتی ہے، متاثر کن بھی ہوتی ہے، دلکش بھی ہوتی ہے۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ آورد کا ہوتا ہے۔ اس خوبی میں شاعر کو ذہنی ریاضت اور مشقت سے گزرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ یوں سمجھیے کہ جس طرح حالی نے کہا تھا کہ شاعر کو ایک ایک لفظ سوچنے کے لیے، منتخب کرنے کے لیے 70 کنویں جھانکنے پڑتے ہیں، تو اس کے لیے یہ تھوڑا سا محنت طلب، مشقت طلب کام ہے۔ اب جو حیدر علی آتش نے بات کی ہے اس میں، اس نے آمد کی بات کی ہے اور ساتھ اس نے ایک کھیتی کی مثال دی کہ ایسی کھیتی کو اس نے اپنی شاعری سے تشبیہ دی ہے، اپنی شاعری کو ایسی کھیتی سے تشبیہ دی ہے کہ جس کھیتی میں محنت اور مشقت نہیں کی گئی، نہ بیج بویا گیا، نہ ہل چلایا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ سبز ہے۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، کوئی بھی کسان جو ہے وہ سب سے پہلے جب اپنی کھیتی کو، فصل کوئی بونا چاہتا ہے تو اپنی کھیتی کو، زمین کو فصل کے لیے تیار کرتا ہے، بیج بونے کے لیے تیار کرتا ہے۔ پہلے وہ بیلوں سے یا ٹریکٹر سے یا مشین سے ہل چلاتا ہے، پھر اس میں بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، پھر
ایک عرصے تک اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، تب جا کر اس کے کھیت جو ہے وہ ہرے بھرے سرسبز لہلہاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مشقت ہے، لیکن حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ اسے شاعر کو، حیدر علی آتش کو کسان کی طرح جو ہے وہ کسی محنت اور مشقت سے نہیں گزرنا پڑا، بلکہ فطری طور پر الفاظ، خیالات اس کے ذہن میں آتے گئے اور وہ لکھتا چلا گیا، تسلسل سے لکھتا چلا گیا، اور بے فکری اور کے باوجود محنت اور مشقت، ریاضت کے بغیر بھی اس کی شاعری جو ہے وہ سرسبز ہے۔ یہاں سرسبز سے، شاعری کا سرسبز ہونے سے مراد شاعری کا دلکش ہونا، خوبصورت ہونا، مقبول ہونا، پسند کیا جانا لوگوں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ مفہوم اسی طرح بہت سے شعراء نے اپنی شاعری کے بارے میں کہا۔ غالب نے کہا ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور میر نے کہا تھا سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ اس کے بعد شعر نمبر 5 ہے جی، برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ برہمن ہندوؤں کی ایک مقدس ذات ہے، اس کو برہمن کہتے ہیں۔ یوں سمجھے جیسے مسلمانوں کے ہاں سید ہوتے ہیں، اسی طرح برہمن ہندوؤں کے ہاں ہوتے ہیں۔ حسرت کے معنی ہیں خواہش، بتوں کے معنی بت ہی ہیں، وہ بت جن کو آئیڈلز کہتے ہیں یا بت جو ہیں، اور گویا کے معنی خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ گویا کے معنی ہیں قوت گویائی، یعنی بولنے کی طاقت، صلاحیت۔ تو مفہوم ہے جی کہ برہمن اپنے خداؤں سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ نے بتوں کو بولنے کی صلاحیت ہی نہیں دی۔ دیکھیں یہاں دو مفہوم جو وہ مراد لیے جا رہے ہیں، یہ لیے جا سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ لفظی مفہوم، جس پہلو میں جن الفاظ میں شاعر نے بات کی کہ برہمن جو کہ بھگوانوں کے، اپنے بتوں کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ ہر وقت ان کی دیکھ بھال میں، ان کے آگے پیچھے جو ہے وہ ان کے آگے ان کی عبادت میں جب وہ ہر وقت ان کے سامنے رہتے ہیں، ان کے آگے جھکتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، تو وہ بتوں کے، اپنے خداؤں کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن یہ کیسی قربت ہے کہ وہ اپنے خداؤں کے، بتوں کے قریب رہتے ہوئے بھی کبھی ان سے بات نہیں کر سکے، کبھی ان سے ہم کلام نہیں ہو سکے۔ ان کی یہ بڑی شدت کی خواہش ہے، بڑی حسرت ہے، جو کبھی پوری نہیں ابھی تک ہوئی، اور اس کی وہ کبھی پوری ہو بھی نہیں سکتی اور نہ ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے بتوں کو بولنا دیا ہی نہیں، بولنا سکھایا ہی نہیں، یا بولنے کی صلاحیت ہی نہیں، زبان ہی نہیں دی۔ اب یہاں دیکھا جائے تو برہمن کا لفظ شاعر نے اپنے لیے استعمال کیا استعارہ، بتوں کا لفظ محبوب کے لیے استعارہ استعمال کیا، اور شاعر کے دل میں بھی برہمن کی طرح اپنے محبوب سے ہم کلام ہونے یا بات چیت کرنے کی بہت خواہش ہے، بہت حسرت ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ شاید مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے تو گمان ہوتا ہے کہ بتوں کی طرح میرے محبوب کو بھی شاعر نے بولنا نہیں سکھایا، یہ بھی گونگا ہے، یہ بھی کوئی بات نہیں کرتا۔ تو جیسے ایک شاعر نے، غالب نے کہا تھا کہ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مداح کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی ہے محبوب، تجھے کہنے کے لیے، جو ہے وہ تجھے حال دل بتانے کے لیے بہت سے الفاظ ہیں، بہت سے جملے ہیں، بہت سی باتیں ہیں، لیکن کاش تم پوچھو تو صحیح کبھی کہ میرے دل میں کیا ہے۔ اور اگر کبھی موقع ملتا بھی ہے محفل میں، کسی مجلس میں، تو وہاں شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب پر جو ہے وہ پابندی، محبوب اپنے شاعر پر پابندی، چاہنے والے پر پابندی لگا دیتا ہے کہ تم نہیں بولو گے، تو اس پر پھر شاعر کیا اٹھتا ہے، یہ کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، جہاں بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک اور شاعر نے کہا تھا کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں کو سنا تم نے، غیروں سے کو کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ تو اس لیے یہاں حیدر علی آتش محبوب سے بات کرنے، اسے ہم کلام ہونے کی شدید خواہش رکھتے ہیں، لیکن شاعر ابھی تک مایوس ہے کہ شاعر جب وہ، اس کا محبوب جو ہے وہ اسے بات نہیں کرے گا، اور اس کی یہ خواہش ہی رہے گی، اور دل میں رہ جائے گی۔ چھٹا شعر ہے بیٹے، جو کہ سیکنڈ لاسٹ ہے، مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ اب غم کھانا جو ہے وہ ایک محاورہ ہے۔ غم کھانا کا مطلب ہوتا ہے غم برداشت کرنا،
اور اشکوں کے معنی ہیں آنسوؤں کے، ہاتھ دھونے کے معنی ہیں جان چھڑا لینا، پیچھا چھڑا لینا، ٹھیک ہے. تو یہاں ہاتھ دھونے سے مراد ایسا نہیں کہ آنسوؤں سے ہاتھ دھونا یا صاف کرنا. مفہوم ہے کہ جسے غم برداشت کرنے میں مزہ آنے لگے وہ آنسوؤں سے جان چھڑا لیتا ہے. اس کے اہم نکات ہیں غم کھانے کا مزہ ہے اور اشکوں سے ہاتھ دھونا. دیکھیں یہ بھی ایک خوبصورت اور دلکش شعر ہے جس میں حیدر علی آتش نے ایک انفرادی تجربہ جو ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ کسی شخص کے ساتھ ایسا نہ ہو، ہر انسان کے ساتھ ہر انسان اس تجربے سے گزرتا ہے. حیدر علی آتش بھی جب اس تجربے سے گزرے تو انہوں نے اپنے تجربے سے ہمیں آگاہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ انسان جب مسلسل جو ہے ایک لمبے عرصے تک غموں میں مبتلا رہتا ہے، تکالیف سہتا ہے، آزمائشوں سے گزرتا ہے، تکالیف اور غموں سے الجھتا رہتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ ابتدا میں تو وہ روتا ہے، چیختا چلاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، لیکن آہستہ 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 اسے غم کے ساتھ نبھا کرنا آ جاتا ہے. وہ پھر غم آنے پر یا غم کی شدت کی وجہ سے وہ آنسو نہیں بہاتا، وہ روتا چلاتا نہیں، چیختا چلاتا نہیں، آنسو نہیں بہاتا، بلکہ وہ غم سہنا سیکھ لیتا ہے. اور غم سہنے، غم کو برداشت کرنے اور غم کو اندر ہی اندر برداشت کرنے میں یا سہنے میں اسے ایک لذت آنے لگتی ہے، ایک مزہ جو ہے وہ اسے آنے لگتا ہے، اور وہ پھر جو ہے وہ اپنے اشکوں سے، اپنے آنسوؤں سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے. جیسے غالب نے کہا تھا کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. یہاں ہوا ہے لفظ، ٹھیک ہے، الف ڈالیں گے آپ. رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. آخری شعر ہے بیٹے اس کے بعد. زن خداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا. زن خداں کہتے ہیں گڑے کو، یعنی وہ گڑا جو شاعر نے محبوب کی ٹھوڑی میں پڑتا ہوا دیکھا، محبوب کی ٹھوڑی کا گڑا. دل ڈبونا کا مطلب ہوتا ہے دل قربان کر دینا، فریفتہ کر دینا. مفہوم ہے جی کہ اے آتش تجھے بس محبوب کی ٹھوڑی کے گڑے سے محبت تھی جس میں تو ڈوب گیا. زن خداں سے محبت اور کنویں میں ڈوبنا، یہ اہم نکات ہیں. دیکھیں آتش جو ہے وہ محبوب کی ٹھوڑی میں پڑنے والے جو گڑے کو وہ بہت پسند کرتے تھے اور انہیں بہت پسند تھا، اور جب اس نے پہلی دفعہ محبوب کو دیکھا تو اس کی ٹھوڑی میں پڑنے والا جو گھڑا تھا وہ اسے بہت پسند آیا، جس پر وہ بہت اچھا لگا اسے، جس پر اس نے اسے دل دے دیا یا اس پر دل قربان کر دیا. اور یہ انہوں نے مثال دی کہ جس طرح کنویں میں انسان جو ہے وہ ڈوب کر ہلاک ہو جاتا ہے، تو یہاں اس نے محبوب کے ٹھوڑی میں پڑنے والے اس گڑے کو جو ہے وہ کنویں سے تشبیہ دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے دل نے میرا سب کچھ جو ہے وہ محبوب کے اس گڑے پر قربان کر دیا اور اس نے مجھے ہلاک کر دیا. محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کے جیتا ہے کہ جس کافر پہ دم نکلے. یہ متبادل شعر تھا بیٹے. تو آج کے لیے اتنا ہی تھا. امید ہے کہ آپ کو اس غزل کی تشریح آسان لگی ہوگی، یا سادہ انداز میں آپ نے یہ سنی تو آپ اس کو آسانی سے آپ لکھ سکتے ہیں. اتنا ہی تھا آج کے لیے. اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ.